ایک کسان کے لیے اپنی سنہری کھڑی فصل کو اس طرح کھیت میں تیار دیکھنا جیسا کہ ایک عجیب سا سکون دیتا ہے، لیکن اچانک موسم بدل جائے تو پورے سال کی محنت مٹی میں مل سکتی ہے۔ اصل میں یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس اہم ایشو پر بات کر رہے ہیں۔ بالکل، کیا یہ غیر متوقع موسمی تبدیلیاں اب ہماری زراعت کا مستقل حصہ بن چکی ہیں؟ اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے PMD ویدر الرٹ، رین، ہیل سٹارمز اینڈ اسٹرانگ ونڈز۔ صحیح، اور اس الرٹ کو پریکٹیکلی سمجھنے کے لیے ہم JQ گلوبل ایگریکلچر اور ان کے بانی محترم محمد جاوید قمر صاحب کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں، جو کہ ایک بے حد محترم سینئر سوئل سائنٹسٹ اور ایگریکلچرل کنسلٹنٹ ہے، رائٹ؟ جی بالکل۔ ان کے ریسرچ کے مطابق PMD نے 1 مئی 2026 کو ایک فریش ویسٹرلی ویو یعنی مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ خاری فصلوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ واقعی الارمنگ ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے خیبر پختونخوا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ فریش ویسٹرلی ویو تو یہیں سے داخل ہوگی نا؟ ہاں، ایک فریش ویسٹرلی ویو یہاں سے خطے میں داخل ہوگی، جس کی وجہ سے گرد آلود آندھی اور بارش یعنی ڈسٹ تھنڈر سٹارمز کی شدید توقع ہے۔ اوہ، اور ژالہ باری کا بھی خطرہ ہے؟ بہت کبھی امکان ہے کہ بعض مقامات پر شدید ژالہ باری یا ہیل سٹارم ہو، اور یہ سسٹم 2 مئی کی شام سے لے کر 4 مئی تک مسلسل فعال یعنی ایکٹیو رہے گا۔ 4 مئی تک؟ یہ تو فصل کے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہو سکتا ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پنجاب اینڈ اسلام آباد۔ پنجاب میں تو زراعت کا بہت بڑا ہب ہے۔ ایگزیکٹلی، یہاں آندھی، گرج چمک اور تیز بارش ایکسپیکٹڈ ہے، اور سب سے بڑا خطرہ ژالہ باری کا ہے جو فصلوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ مطلب کسان کی پکی ہوئی فصل کو ڈائریکٹ ہٹ۔ بالکل، مرری، اسلام آباد اور راولپنڈی تو متاثر ہوں گے ہی، لیکن جو وسطی پنجاب یعنی سینٹرل پنجاب ہے اس کو بھی اس شدید موسم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا رحم کرے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے گلگت بالتستان۔ شمال میں کیا حالات بن رہے ہیں؟ شمال میں یہ مغربی ہوائیں پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وسیع پیمانے پر بارش اور تیز آندھی متوقع ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا وہاں؟ یہ سلسلہ 5 مئی کی صبح تک برقرار رہے گا، اسی لیے پہاڑی علاقوں میں جہاں ٹیرین مشکل ہوتا ہے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کشمیر۔ یہاں ویدر کیسا رہے گا؟ کشمیر کے پورے خطے میں وسیع پیمانے پر بارش کی فوکاسٹ ہے، اور اس کے ساتھ سیویئر تھنڈر سٹارمز یعنی شدید گرج چمک بھی ہوگی۔ تو لوکل موسم میں نمایاں تبدیلی دیکھنے کو ملے گی؟ ہاں، ایک بہت نمایاں تبدیلی آئے گی۔ 2 مئی سے 5 مئی تک وہاں وقفے سے بارش جاری رہے گی۔ اچھا، اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے بلوچستان۔ جنوبی اور مغربی حصے میں کیا امپیکٹ ہوگا؟ وہاں مخصوص علاقوں میں موسمی سرگرمی ایکسپیکٹڈ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ گرد آلود ہوائیں حد نگاہ کو بہت کم کر دیں گی۔ رائٹ، ویزیبلٹی ایشوز آئیں گی۔ اور بارش؟ کچھ مقامات پر گرج چمک کا قوی امکان ضرور ہے، لیکن اوور آل اثرات زیادہ تر شمالی علاقوں تک ہی محدود رہیں گے۔ سمجھ گئی۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے سندھ۔ سندھ کے میدانی علاقوں میں فی الحال بہت شدید گرمی ہے، تو وہاں کیا سین ہے؟ دیکھیں، وہاں کی شدید گرمی میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ یہ سسٹم اس خطے کو ایک انتہائی ضروری ریلیف فراہم کرے گا۔ اوہ، دیٹس گڈ نیوز۔ ریلیف تو چاہیے تھا۔ بالکل، صرف بالائی سندھ یعنی اپر سندھ میں تھوڑی آندھی کی توقع ہے، ورنہ موسم بہتر ہو جائے گا۔ چلیں، تھوڑا ریلیف تو ملا۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پاسبل امپیکٹس۔ اصل میں پریکٹیکلی نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ جب ہوا تیز ہوتی ہے نا، تو تیز ہوائیں کمزور ڈھانچوں کو آسانی سے نقصان پہنچا سکتی ہیں، جیسے سولر پینلز وغیرہ۔ ہاں، سولر پینلز، بل بورڈز اور الیکٹرک پولز کو شدید خطرہ ہے، اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈز کی بہت توقع ہے۔ لینڈ سلائڈز کن ڈیٹس میں سب سے زیادہ رسک ہے؟ گلگت بالٹستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا 3 اور 4 مئی کو انتہائی حساس ہیں۔ یہاں لینڈ سلائڈز کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتی ہیں۔ یہ واقعی فکر کی بات ہے۔ اب ہم اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے پریکاشنری میجرز۔ کسانوں اور عام لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سب سے اہم، ژالہ باری سے خاری فصلوں کو شدید خطرہ ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ایگریکلچرل تھریٹ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ ہے۔ تو کسانوں کو چاہیے کہ فوراً اپنی فصلوں کو اس شدید موسم سے بچانے کا بندوبست کریں۔ بالکل، انہیں فوراً احتیاطی تدابیر لینی ہوں گی، اور ساتھ ہی جو ٹورسٹ ہیں انہیں چاہیے کہ اس موسم میں غیر ضروری سفر سے بالکل گریز کریں۔ رائٹ، سیفٹی ہمیشہ پہلے آنی چاہیے۔ سب کو دیکھ کر ایک سوچ ضرور ابھرتی ہے، کیا ہم مستقبل میں ایسی موسمی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور بہتر کر سکتے ہیں تاکہ نقصان کم ہو؟ خیر، فار کنسلٹنسی واٹس ایپ +9234988418886۔ Subscribe to JQ Global Agriculture.